لڑکپن کی محبت، اسکلم فائزہ انور۔ قسط نمبر 1۔ وہ تاریک رات میں چاند کی چاندنی سے لطف اندوز ہونے کے لیے چھت پر کھڑی تھی۔ سامنے گھپ اندھیرا تھا، لیکن دائیں طرف سے چاند ابھرتا اپنے پورے جوبن پہ تھا۔ مصنوعی لائٹس کی روشنی پوری چھت کو اپنی حصار میں لیے ہوئے تھی، جس میں وہ واضح دکھ رہی تھی، سیاہ اور سفید رنگ کا سکارف لیے۔ سیاہ سکارف پہ کہیں کہیں سفید دھاریاں بھی تھیں، جیسے سیاہ آسمان اور تاریک رات میں چاند اور مصنوعی لائٹس کی روشنی کی کرنیں آس پاس کو روشن کیے ہوئے تھیں۔ سفید مخملی ہاتھ سے دوپٹے کا کونا سنبھالتی، چاند کے حسن کو تکتے ہوئے وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس کے ہاتھ میں موجود چائے کہیں گر نہ جائے۔ اتنی محویت سے چاند کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے دیکھنا فرض عین ہو، اور اس کی ابھی یہ ڈیوٹی ہو چاند کا عکس اپنی نظروں میں اتار لینے کی۔ آس پاس لگے پودے بھی پوری طرح جھک کے اس کی محویت کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور خوف زدہ تھے کہ اگر اتنی محویت میں چائے کا کپ زمین بوس ہو گیا تو یہ پری پیکر وجود ان کے سامنے سے اوجھل بھی ہو سکتا ہے۔ درخت، پودے زمین میں ایک ہی جگہ مقیم ہیں۔ وہ چل پھر کے دنیا دیکھ تو نہیں سکتے، انجوائے نہیں کر سکتے، لیکن جو دنیا چل کے ان کے پاس آتی ہے، انہیں وہ پوری طرح اپنی یاد کے پنوں میں محفوظ کر لینا چاہتے ہیں، تاکہ تنہائی میں وہ اس کی یاد کے سہارے جئیں۔ سو دائیں بائیں کے پودے اپنے وجود کو آنکھوں کے بھیس میں بدلے زمینی چاند کو دیکھ رہے تھے، اور زمین کا چاند آسمان کے چاند کی انکہی کہانی سن رہا تھا۔ نہ جانے وہ وجود آسمانی چاند کی وہ کہانی سن رہا تھا یا اسے اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ دوپٹے کے کونے کو احتیاط سے تھامے ہوئے وہ رات کی تاریکی میں بھی شرم و حیا کی پیکر لگ رہی تھی۔ ذہن کے پردوں پہ ماضی کی یادیں سلائیڈز کی طرح چل رہی تھیں۔ ایک سلائیڈ پہ آ کے ذہن رک گیا تھا، ایک نقشہ سا نمودار ہوا، سکرین پر ایک مسکراتا ہوا وجود ابھرا، ہلکے بھورے بال کندھے پہ بکھرے تھے، اسکائی بلو ٹی شرٹ پہنے، حفاظتی باڑ پہ دونوں ہاتھ جمائے، سارا وزن بائیں طرف ڈالے، دایاں پاؤں پیچھے کیے اور بائیں پاؤں آگے کی طرف جھلائے ہوئے انداز میں تھا۔ بائیں ہاتھ کے پاس چائے کا خالی کپ پڑا تھا، جس سے ابھی ابھی چائے پی گئی تھی۔ پاؤں سیاہ تسمے والے بوٹوں میں مقید تو تھے، لیکن جسم ننگا، بے زینت اور بے وزن سا لگ رہا تھا۔ وجود بظاہر خوش نظر آ رہا تھا، لیکن اندر سے کثیف اور بوجھل سا تھا۔ گہری بھوری لکڑی کی بنی حفاظتی باڑ سورج کی ٹھنڈی اور لطیف سی کرنیں پڑنے پر سنہری رنگ کا تاثر دے رہی تھیں۔ پیچھے بلند و بالا سفید پہاڑ برف سے ڈھکے تھے، اور وجود کی نظریں بہتی آبشار سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور پودے بھی نظروں کے تعاقب میں نیچے دیکھ رہے تھے۔ ماضی کا تصور اور حال کی حقیقت میں منظر ایک سا ہی تھا۔ فرق تھا تو بس اتنا کہ تصور میں ابھرا عکس کسی بھی ڈر اور خوف، پیار اور محبت سے بے نیاز تھا، اور حال میں جیتا عکس پیار و محبت کے رنگ میں رنگا تھا، امید اور خوف کے درمیان خود کو پابند کیے ہوئے تھا۔ کیسا پیار، کیسی محبت، کیسی امید اور کیسا خوف، اور کس سے؟ یہ تو وقت کا ہی کام تھا کہ دو عکسوں کے درمیان فرق کی لکیر کھینچ کر واضح کھینچتا کیسے ایک عکس سیاہی میں ڈوبا تھا اور وہ کیسے سرمئی میں بدلا۔ وقت کے پاس ان سب سوالوں کے جواب تھے، اور وقت سے ہی جانا جا سکتا تھا کہ یہ بدلاؤ کیسے آیا تھا۔ قدرتی مناظر سے ہٹ کر کمرے میں دیکھا جائے تو بیڈ پر لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ کام کرتے کرتے تھک کے وہ تھوڑی سی بریک لینے کے لیے باہر کھلی فضا میں چائے اٹھا کر چلی گئی تھی۔ سکرین سے نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی اور موبائل کی سکرین بھی آن تھی۔ وہ ہاٹ اسپاٹ آن کر کے لیپ ٹاپ پہ انٹرنیٹ سے سرچنگ کا ورک کر رہی تھی اور کوئی اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کے دائیں طرف تازہ سرخ گلاب گلدان میں سجے تھے، جو کہ چاہنے والوں کی طرف سے روزانہ تازہ بھیجے جاتے تھے، اور بالکل گلدان کے سامنے ایک پھولوں کا گلدستہ سبز کریشیا کے بنے گلدان میں سجا تھا۔ مختلف رنگوں کے پھول بے شمار محبتوں کا اظہار تھے۔ پاس ہی موبائل پڑا تھا، دائیں طرف سے بلب کی سفید روشنی، بائیں طرف سے سنہری روشنی، اور درمیان میں پڑے موبائل اور لیپ ٹاپ کی بلو روشنی نے آپس میں ایک فضول خیز سا ماحول بنا رکھا تھا۔ لیکن اس مصنوعی سجاوٹ سے زیادہ اسے فطرت پسند تھی۔ چاند سے باتیں کرنا، پھولوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھونا، رات کی ٹھنڈک کو محسوس کرنا اور اندر تک جذب کر لینا، اور خود کو فطرت کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ فطرت سے لگاؤ، مٹی سے محبت، محلات اور سنگ مرمر سے دوری اس کی ذات کا حصہ کب بنا، کیسے بنا، یہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ بس اب وہ ان سب محبتوں کو جگنوں کی طرح مٹھی میں بند کر لینا چاہتی تھی کہ کہیں ہاتھ کھلنے سے نکل نہ جائیں۔ اچانک کمرے سے آنے والی رنگ ٹون کی آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا، اور اسے اپنے مشغلے کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس کے کمرے تک پہنچنے تک کال کٹ چکی تھی اور ایک میسج جگمگا رہا تھا۔
خوفزدہ نہیں تھی، لیکن میسج جس نمبر سے آیا تھا اسے دیکھ کر اس کی عجیب حالت ہو چکی تھی۔ دل تھا کہ دھڑکنا بھول چکا تھا اور ہاتھ پاؤں پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ دور سے ہی اس کی نظر ان الفاظ پر پڑ چکی تھی، ہیلو یار کیسی ہیں آپ؟ اور ایک غیر مرد غیر لڑکی کو یار کہہ کے بلائے، اور اس سے بڑھ کر کیا تذلیل ہو سکتی ہے بنت ہوا کی؟ ہاں، اس میں بھی بنت ہوا کا قصور ہوتا ہے۔ ہر ایرے غیرے کو جو بھی منہ میں آئے بول دینے کی آزادی خود بنت ہوا دیتی ہے، ورنہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسی عورتوں کی بہادری کی قصوں کی جن کے سامنے بڑے بڑے جرنیل کرنل گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ یار کیا ہماری ملاقات ہو سکتی ہے؟ لفظ تھے یا نشتر جو اس کے وجود کو زخم زخم کیے جا رہے تھے۔ مجھے پتا ہے آپ میری بات کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے بڑے مان سے کہہ رہا ہوں۔ واٹ؟ اس کے آبرو تنے، کیا کہا آپ نے؟ اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا، وہ ہمیشہ باوقار انداز سے بات کرنے والی تھی، اس وقت شدید برہم نظر آ رہی تھی۔ جی، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں سننی میں نے آپ سے، آخر ہم دوست ہیں یار۔ یار اور پھر دوست، اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ ان لفظوں کی بازگشت ہر طرف سے سنائی دینے لگی۔ ماضی اپنی پوری سیاہی لیے اس پر وار کرنے کو تیار تھا، اور اس نے تو تیاری ہی نہیں کی تھی جوابی وار کرنے کی۔ یا جواب تو دے دو۔ اسکول میں بچے جوک در جوک داخل ہو رہے تھے، اسمبلی ہونے میں 5 منٹ باقی تھے، تمام ٹیچرز اپنی اپنی کلاس کی لائنیں سیٹ کروا رہی تھیں۔ میز زیبا کا آج دوسرا دن تھا اسکول میں، کالج سے چھٹیاں تھیں، اسی لیے وہ چاہتی تھیں کہ کسی اسکول میں جوائن کر کے نیکسٹ سیمسٹر کی فیس ہی جمع کر لے گی، فری گھر میں بیٹھنے سے یہ بہتر آپشن تھا۔ یہ وادی کونش کا گاؤں تھا جس میں تقریباً 300 بچے پڑھتے تھے۔ پرائیویٹ اسکول تھا جو کہ 9 کلاس رومز اور ایک آفس پر مشتمل تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ اسکول پہلے گھر رہا تھا، پھر گھر کو اسکول میں بدل دیا گیا۔ وادی کونش پاکستان کی خوبصورت ترین وادی، اپنے دل فریب اور دل مو لینے والے مناظر، روح پرور آب و ہوا، بلند و بالا فلک بوس سفید لباس اوڑے کوہسار، دیدہ زیب اور دلکش مرغزاروں اور جنگلات، جاذب نظر آبشاروں، حد درجہ خوبصورت پر اسرار اور طلسماتی نیلگون جھیلوں نے وادی کونش کو جنت الارض کا درجہ ادا کر دیا ہے۔ ضلع مانسہرہ بلکہ ہزارہ ڈویژن کی خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک وادی ہے جو پاک چین دوستی کے تعاون سے تعمیر ہونے والی شاہراہ قراقرم کے دونوں جانب واقع ہے۔ شاہراہ قراقرم جب میں داخل ہوتی ہے تو سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی شنکاری ویلیج سے نکل کر کوٹلی بالا، اہل بٹل اور چھتر پلین کے وسیع و عریض میدان میں قدم رنج ہوتی ہے، اور بالآخر شاہراہ قراقرم ضلع بٹگرام میں چھتر پلین سے تقریباً 2 کلومیٹر شمال میں شالکول ریسٹ ہاؤس کے قریب داخل ہو جاتی ہے۔ چھتر پلین ضلع مانسہرہ میں ایک ایسا صحت افزا مقام ہے جہاں گلگت، چین اور ضلع کوہستان جانے والے غیر ملکی سیاح اپنی آنکھوں کو قدرت کے ان انمول مناظر کو سمو کر جاتے ہیں جنہیں پاکستان کے دیگر صحت افزا مقام پر میسر ہونا مشکل ہوتا ہے۔ شاہراہ قراقرم کی تعمیر تو توسیع نے وادی کونش کی خوبصورتی اور قدرتی حسن کو نکھارنے میں ریڑھ کی ہڈی جیسا کردار ادا کیا ہے۔ وادی کونش اپنے حدود و اربا کے لحاظ سے کچھ یوں وضاحت طلب ہے کہ اس کے مشرق میں درہ بوگھر منگ واقع ہے، جس میں دھڑیال، سم ڈاڈر، جیوڑی، نواز آباد، سچا کلاں جیسے خاص مضافات ہیں، جبکہ مغرب میں وادی اگرور جیسے عرف عام میں میدان اگرور بھی کہا جاتا ہے کہ مشہور معروف گاؤں کھبل، شمدھرا، اوگی، دلبوڑی، شرگھڑ اور تربیلا جھیل واقع ہے۔ شمال مغرب میں کوزہ بانڈا کے چھوٹے مضافات اور بستیاں واقع ہیں، جبکہ جنوب میں مانسہرہ شہر، ہزارہ یونیورسٹی، عطر شیشہ کا وسیع و عریض علاقہ اپنے اپنے قدرتی مناظر کو سموئے ہوئے ہے۔ وادی کونش مانسہرہ شہر کے شمال میں قدرتی حسن سے جمال سے مال و مال، دیدہ زیب اور دلچسپ مناظر کی مالک ہے۔ پہلے دن میں زیبا کو ایک کلاس میں لا کر چھوڑا گیا اور سمپل سا تعارف کلاس سے کروایا گیا، اور کلاس کا میز زیبا سے۔ گرمی کی چھٹیوں کے بعد اسکول اوپن ہوئے تھے تو پچھلے سٹاف سے صرف 2-3 ٹیچرز ہی تھیں، باقی سارا سٹاف نیا تھا۔ وہ بھی اس نئے سٹاف میں شامل تھی اور پرانی ٹیچرز کی بنسبت نئے سٹاف سے زیادہ گھل مل گئی تھی پہلے ہی دن میں۔ مس شہلا بھی نئی استانی تھی، نفیس شخصیت کی حامل، بہت ہی اچھا لب و لہجہ اور کمال انداز گفتگو ان کا خاصہ تھا، اسے تو وہ پہلی ملاقات میں ہی بھاگ گئی تھی۔ مس شہلا اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی اور مس زیبا کے تعلیم کا سلسلہ ابھی جاری تھا۔ زندگی نے کچھ ایسا موڑ کھایا کہ اس نے جاب کا رسک لے لیا کہ ایک تجربہ ہی صحیح۔ شہلا اور زیبا کے روم ایک ساتھ تھے۔ شہلا کو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی بنا پر 5ویں اور 7ویں 2 کلاسز دی گئی تھیں، جبکہ زیبا کو تعلیمی لحاظ سے 100ویں کلاس دی گئی تھی۔ ہائے مس زیبا، کیسی ہیں آپ؟ زیبا کے عقب سے جانی پہچانی سی مردانہ آواز ابھری۔
زیبا نے مڑ کر دیکھا تو زرش مخمور سی نگاہوں سے اس کا سرتاپا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑی تھی جس پہ پھولوں والی بیل لگی ہوئی تھی۔ سفید جوڑے پر بڑے بڑے گلابی پھولوں والا شفون کا دوپٹہ اور رکھا تھا۔ بالوں سے ایک لٹ نکل کر چہرے پہ جھول رہی تھی۔ دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں وہاں ملا رکھے تھے اور سر کے اوپر بیل کی طرح ایک شاخ لہرا رہی تھی جس کے سرے پر لگے گلابی پھولوں نے دوپٹے کے پھولوں سے ملا کر زیبا کے حسن کو چار چاند لگا رکھے تھے۔ پیچھے سے سفید دیوار سفید جوڑے کے ساتھ مل کر طلسماتی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ زرش کی نگاہیں اس سارے ماحول سے لطف اندوز ہو رہی تھیں اور زیبا وہ تو خود اس کی شخصیت میں محصور ہو کر گنگ کھڑی تھی، جسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اس کے سوال کا جواب دے یا اس سامنے کھڑے مجسمے کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے۔ آف وائٹ ٹراؤزر پہ سرمئی ٹی شرٹ پہنے، دایاں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے اور بائیں ہاتھ سے تھوڑی کو چھوتے ہوئے وہ کسی داستان کا جیتا جاگتا کردار لگ رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے پہ بجلیاں گرا رہے تھے۔ ٹیچرز اپنی اپنی کلاس کی لائنیں درست کروانے میں مشغول تھیں اور بچے ٹیچروں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے جلدی جلدی اپنی لائن میں جا کھڑے ہونے کی کوشش میں تھے۔ جیسے ہی گھڑیال نے 8 بجنے کا الارم بجایا، اسمبلی شروع ہو چکی تھی۔ مائک کو سیٹ کرنے کی آواز نے زریش اور زیبا کا سحر توڑا تو وہ دونوں سٹیج کی طرف متوجہ ہوئے۔ مس شہلا میرون گاؤن میں ملبوس سکن کلر سٹالر سے حجاب کیے جسے سر پورے کا پورا کور تھا اور آنکھوں پہ چشمہ لگائے نہایت ہی روبدار اور پروقار انداز میں سٹیج پہ برا جمان تھیں، جن کو ایک نظر دیکھ کے ان کی شخصیت کے روب و دبدبا سے آنکھیں خود ہی جھک جاتی تھیں۔ وہ مائک ہاتھ میں لیے مردانہ انداز سے تلاوت شروع کر چکی تھیں۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دے اپنی کچھ نگاہیں نیجی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ زریش کا دل اپنے گناہ کے فاش ہو جانے پہ دھڑکا تھا کہ کیسے اس کی نظر کی خیانت لمحہ بھر میں پکڑی جا چکی تھی۔ وہاں دوسرا کوئی وجود زریش کی کنڈیشن سے واقف نہیں تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بھرے مجمع میں اسے ننگا کر دیا گیا ہو، اور اسے ننگا کس نے کیا، یہ خیال دل میں آتے ہی اس کی نظریں مس شہلا کی طرف اٹھیں اور دل میں مصمم ارادہ کیا کہ دیکھتا ہوں کیسے یہ مس میری گرفت سے بچ سکتی ہے۔ میں نے اس اسکول کی ہر نئی چڑیا کا شکار کیا ہے، یہ ابھی مجھے جانتی نہیں۔ یہ جو اس نے دینداری کا لبادہ اور رکھا ہے، یہ جلد ہی اتار دوں گا اس کا یہ لبادہ۔ اس خیال کے ساتھ ہی زرش کے چہرے پر مکارانہ اور طنز بھری مسکراہٹ ابھری اور وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان سے ہوتا ہوا گیٹ سے تیزی سے باہر نکل گیا، جیسے کوئی بہت ہی ضروری کام یاد آ گیا ہو۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔